بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم ہم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ اللہ کے اذن سے آج ہم سورۃ البینہ پارٹ 2 آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 5 میں پہلا ورڈ ہے وا اور ما نہیں، امیرو حکم دیا گیا، الا مگر، لیعبدو یہ کہ وہ عبادت کرے،
تاکہ وہ عبادت کرے اللہ کی مخلصینہ خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے دین حنفاء یکسو و یقیم الصلاۃ اور یقیمو قائم کرے الصلاۃ نماز و یؤت الزکاۃ اور ادا کرے زکات اور ذالکا یہ دین القیمہ دین قیمہ مضبوط۔ آیت نمبر 5 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین یکرو ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی مضبوط دین ہے۔ اب یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے جو پچھلی آیت گزری، آیت نمبر 4، اس میں کیا کہا گیا کہ انہوں نے بینہ آنے کے بعد، روشن دلیل آنے کے بعد کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ اب یہاں پر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، پھر آگے شروعات کریں گے۔ آیت نمبر 4 میں کیا کہا گیا تھا؟ انہوں نے اختلاف کیا تھا، حالانکہ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، دین کو خالص کر کے۔ ہم کو بخاری میں حدیث ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا، نیز دین میں پیدا کی گئی نئی باتوں بدعتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری۔ بخاری اور مسلم میں ہم کو حدیث ملتی ہیں، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، وہ کام مردود ہے۔ جو اختلافات جو بیان کیے گئے تھے پچھلی درس میں آیت نمبر 4، اس کے لیے یہ حدیث ہے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا تو یہ بیان نہیں کر پائے تھے۔ نسائی میں ہم کو حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و صلاح کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ مسلم میں ہم کو حدیث ملتی ہیں، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث ہمیں نسائی میں ملتی ہے۔ اب انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ یہ سب کام وہ نہ کرے۔ اب جو آیت شروع ہو رہی ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا، صرف حکم کیا دیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے اپنی دین میں کیا کرے؟ یکسو ہو کر۔ اب ہم ورڈ یہاں پر پہلے دیکھتے ہیں، حنفا جو ہے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ حنفا جو ہے وہ ہے، اس کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا نون فا، حنفا۔ اب اس کے معنی ہوتا ہے گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف مائل ہونا، اور ایک دوسرے معنی جو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کیے وہ ہے حنفا سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا،
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کا قول ہے کہ وہ اس سے مراد حاجی حضرات لیتے ہیں جنہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ پھر اس کے بعد کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ جو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا انی وجہت وجہا للذی حنیفہ، تو وہ بھی اسی میں ہے کہ وہ یکسو ہو گیا اپنی نماز میں۔ ابو مسلم استقانی ان کا قول ہے کہ حنیف وہ ہے جو تمام ادیان کو چھوڑ کر یکسو ہو جائے اسلام کی طرف، وہ حنیف ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قیمہ ہے، قیمہ دین قیمہ کیسا دین ہے؟ وہ مضبوط دین ہے، اور یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے جو دین دیا گیا ہے وہ دین حنیفی ہے اور بہت آسان ہے۔ یہاں پر دو حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، پہلا حکم، اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ خالص ہو کر کرے، پیور عبادت چاہیے، اخلاص سے بھرپور چاہیے۔ خالص کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، جو بالکل پیور ہو۔ اور ہم ہر کوئی اپنے لیے کیا پیور چیز پسند کرتا ہے۔ ہم کوئی چیز ہم کو ملا کر دے دے تو وہ چیز ہمیں خود ہمارے لیے پسند نہیں آتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز اللہ کی ذات کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو کیا کہا ہے کہ ایک دم پیور ہو، پہلی چیز۔ پھر عبادت ہو صرف اللہ کی، ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ پیور ہو، خالص ہو۔ تیسری بات کہ نماز قائم ہو، اور چوتھی بات ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ چار چیزیں یہ حکم دیا گیا تھا، ہے نا۔ اب ہم امام ابن تیمیہ کا قول دیکھتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بہترین قول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت ہو صرف اور صرف اللہ کی، اور وہ بھی کیسی ہو؟ خالص ہو۔ انہوں نے 5 چیزیں بتائی ہے اس زمرے میں۔ سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں نمبر 1 محبت، نمبر 2 فرما برداری، نمبر 3 سنجیدگی، اور نمبر 4 بھروسہ، اور نمبر 5 جو ہے عبد، عبادت، ہے نا، جس میں نماز اور زکوٰۃ آئے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو پہلی چیز انہوں نے بیان کی وہ کہی محبت۔ اب ہم دیکھتے ہیں محبت وہ کس چیز وجہ سے یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ ہے کہ اللہ سے محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو، ہر اس چیز سے زیادہ جو یہاں تمہیں میسر ہے، چاہے اس میں تمہارے تمام رشتے یا تمہارے تمام سرمایہ ہو۔ مطلب محبت ہو تو اللہ عز و جل کے سامنے ان تمام لوگوں سے جو محبت کرتے ہو، ماں باپ، شوہر، بیوی، بچے، جو کچھ، ان کا معیار کم ہونا چاہیے۔ محبت سب سے پہلے اللہ عز و جل سے۔ پھر دوسری چیز انہوں نے بیان کی کہ فرما برداری، اوبیڈینس، ہر حکم کو ماننا۔ جو احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیے وہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے، چاہے وہ ہم پر بہت گرہ گزرے، چاہے ہمارا دل انہیں نہیں قبول کرتا، چاہے انہیں ماننے سے ہمیں نقصان ہو، یہ ہمارا خیال ہے، نقصان ہو نہیں سکتا،
اس کے باوجود ہر حال میں فرما برداری. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نمبر 3 چیز جو سنجیدگی ہے، سنسیئرٹی. تمہارے اندر اتنی سنجیدگی ہونا چاہیے جیسے ہم کسی کام کو لے کے بہت زیادہ سنسیئر ہوتے. مطلب میری فیملی، میرے پیرنٹس، میرے ہسبینڈ، وائف، میری اولاد، ہم بہت سنسیئر ہے نا. تو ان تمام چیزوں سے، ہمارے کاروبار سے، ہر چیز میں وہ سنجیدگی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے رزق نہیں مل رہا ہے اور اگر وہ مجھے حرام طریقے سے مل رہا ہے، لیکن مجھ میں یہ سنجیدگی ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں اس حرام سے بچنا ہے اور حلال کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ رزق میری موت کی طرح میرے پیچھے ضرور بضرور آئے گا. تو وہ سنجیدہ ہونا ہے ہمیں. وہ جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ جو تکلیف ہے، جو مشکل ہے، اس میں کیا ہے، ہمیں اپنا کنٹرول نہیں کھونا ہے. پھر وہ جو چوتھی چیز بیان کرتے ہیں وہ ہے بھروسہ، توکل. اور اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بھروسہ ہر حالت میں، ہر طرح کی کنڈیشنز میں، چاہے مجھے آج بہت تکلیف ہے، لگ رہا ہے سب کچھ خراب ہے، لیکن یہ تمام تکلیف اور خرابی میں جو بھلائی پوشیدہ ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو وہ سمجھنا کہ اس میں اللہ عز و جل نے میرے لیے کوئی بہتری پنہا، کوئی بہتری چھپی ہوئی ہے جو میں دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ میں غیب کا علم نہیں جانتی. تو میری خوشحالی میں بھی اللہ پر توکل، اور میرے پورے طرح برباد ہونے، بینک کرپٹ ہونے، لٹ جانے پر بھی اللہ پر توکل، وہ چیز ہے. پھر جا کر جب یہ تمام چاروں چیزیں جمع ہوگی تو تم بن جاؤ گے اللہ عز و جل کے عبد. تب تم بن جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام، اور تم اس غلامی کو خود قبول کرتے ہو، کیونکہ تم نماز میں ہر رکعت میں جب الحمد پڑھتے ہو تو تم ایاک نعبد کہتے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے، ہم تیری بندگی کرتے، ہم نے قبول کیا، یہ بندگی ہم نے مانی ہے. تو جب تم عبد بنو گے، اس غلامی کو تم قبول کرو گے، اور تمہارے 24 گھنٹے جو ہے وہ تمہاری نیکی عبادت میں گزرے گے، اگر تمہارا طرز عمل اس طرح رہا تو. اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ عبادت جو ہو یہ تمام اسٹیجز سے گزر کر عبادت ہوتی ہے. اور پھر نماز کی اہمیت اور زکوٰۃ کی اہمیت بتائی گئی، اور ہمیں سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں یہ خلاصہ ملتا ہے اس آیت کا. اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ آئی ہے قرآن میں، اور ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی ہے، جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: دین قیم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام، جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور جو پہلے جو آیت میں شروع میں جو پڑھی تھی، دین ابراہیم کی ملت، جو ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. 162 آیت سورہ انعام. اب یہ خلاصہ ہے کہ عبادت کیا ہے، نماز ہے یا میرا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، میرا جینا، اس میں سب کچھ آ گیا، اور میری موت بھی اس میں آ گئی ہے. تو یہ ہے دین قیم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں جو پہلا لفظ ہے وہ انا ہے.
اب میں بار بار کہتی ہوں یہ حرف تاکید ہے، انا، بے شک۔ اب جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں کسی کے دل میں کوئی شک نہیں آنا چاہیے، یہ بیان کیا جا رہا ہے، کسی طرح کا کوئی شک نہیں آنا چاہیے۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، شر البریہ، شر بدترین، بریہ مخلوق۔ کیا کہہ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکوں میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہے۔ اب یہاں پر جو جہنم ہے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ جو جہنم ہم کہتے ہیں وہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، پرشین لینگویج جو کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے، اور جو اس کا روٹ ہے، جو اس کا مادہ ہے، وہ جب ہم اس کی معنی دیکھتے ہیں تو اس کی معنی ہوتا ہے ٹارچر چیمبر، مطلب اردو میں بے پناہ اذیتوں تکلیفوں والی جگہ، یہ جہنم کی معنی ہے۔ اب یہاں پہ جو بریہ دیکھیے، بریہ آیا ہے، شر البریہ، بریہ جو ہے وہ براء سے ہے، اور اس کی معنی ہوتی ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، لہذا ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے بریہ ہے، یعنی پوری مخلوق، ساری کائنات، زمین، آسمان، دیگر ستارے، سب ان چیزوں میں آ جائیں گے، بریہ میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب یہاں جو کفر ہے، کفر یہاں جو ہے وہ ہے جنہوں نے البینہ آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن جیسی بہترین نعمت اور رحمت آنے کے بعد انکار کیا، چاہے وہ اہل کتاب ہو جنہیں کتاب دی گئی تھی، جن کی کتابوں میں یہ سب لکھا گیا تھا، جس کی پیشن گوئی دی چکی تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، جانکار لوگ تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس حق کو تسلیم نہیں کیا، وہ لوگ، اور جو مشرکین ہیں جو اس بات کا پہلے ہی سے یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ، یہ دونوں طرح کے لوگ کیا ہے، جہنم میں رہیں گے، اور وہاں جو ٹھکانہ انہیں بتایا گیا ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ نہیں نکالے جائیں گے، ان کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ اب کچھ حدیث ہم دیکھتے ہیں شر البریہ کے لیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدترین مخلوق جسے کہہ رہے ہیں شر البریہ، ہم دیکھتے ہیں، ہم کو بخاری میں حدیث ملتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے عبادت خانے کا ذکر کیا، جسے ماریا کہا جاتا تھا، اس میں تصویریں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا دیتے اور تصویریں بنا دیتے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، شر البریہ، بدترین مخلوق۔
ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے ابو داؤد میں. دیکھیے کہ انسان کیسے شر البریہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسنت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو حرام ہے وہی حرام ہے. حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے. یہ کون ہے؟ بدترین مخلوق جو اس طرح کی نئی نئی چیزیں پیدا کرے گے، شر البریہ. ہم کو مسلم میں حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال بھی ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا. یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا. ہم کو حدیث ملتی ہے ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات کوئی چیز نہیں اور بدشگنی کوئی چیز نہیں اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں اور سفر کے مہینے کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں. یہ بخاری میں ملتی ہے اور جو دوسری حدیث پڑھی وہ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگنی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ شر البریہ کے بعد آیت نمبر 7 میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اِنَّا بے شک اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک یہی لوگ ہم وہ خیر البریہ وہ بہترین مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے، اور ایمان کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ نیک عمل کرے. صرف ایمان لانا ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں ہوگا جب تک کہ نیک عمل نہیں کیے جائے. نیک عمل کرے تو کیا ہوگا؟ وہ خیر البریہ ہوگے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں حدیث خیر البریہ کے لیے ہم کو حدیث ملتی ہیں اور اس میں مطلب ساتھ ساتھ شر البریہ کے لیے بھی ہے. دیکھتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ، دونوں آیتیں ہو چکی ہے. مسند احمد میں ہم کو حدیث ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ خیر البریہ ہے. لوگوں نے کہا ضرور. فرمایا وہ شخص جو اپنی گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے کہ کب جہاد کی آواز اٹھے اور کب میں کود کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں اور کھڑکھڑاتا ہوا دشمنوں کی فوج میں گھسوں اور داد شجاعت دوں. یہ ہو گیا. لو میں تمہیں ایک اور بہترین مخلوق کی خبر دوں. وہ شخص جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، نہ نماز کو چھوڑتا ہے نہ زکوٰۃ سے جی چراتا ہے. یہ کون ہے؟ خیر البریہ. آؤ اب میں بدترین مخلوق بتاؤں. وہ شخص کو جس کو خدا کے نام سے سوال کرے اور پھر بھی اسے
نہ دیا جائے. مطلب اللہ کے نام سے کوئی ہم سے سوال کرے اور ہم اسے خالی ہاتھ لوٹا دے تو یہ بھی کیا ہے؟ بہت خراب بات ہے. شر البریہ کہا ہے اسے. ہم کو مسلم کتاب الایمان میں حدیث ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اگر وہ یہ شرائط تسلیم کر لے تو ان کی جانیں مجھ سے محفوظ ہو جائے گی، الہیہ کہ وہ اسلام کی کسی حق کے تحت اس کی حفاظت سے محروم کر دیے جائے. رہا ان کے باطن کا معاملہ تو وہ اللہ کے ذمہ ہے. پھر اس کے بعد ہم کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں ملتا ہے، پھر اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو تمہارے دینی بھائی ہے. یعنی اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ تمہارے دینی بھائی ہے. پھر اس کے بعد یہاں دو طرح کے جو خیر البریہ اور شر البریہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر البریہ والوں کے لیے آگے بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 8 میں جو آخری آیت ہے، جزاؤہم، ان کی جزا، عند پاس، ربہم، ان کے رب کے، جنات عدن، جنات باغات ہے، عدن ہمیشہ رہنے والی، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہارو نہریں، خالدین ہمیشہ رہے گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہوئے، عنہ اس سے، ذالک لمن خشی رب، ذالک یہ، لمن اس کے لیے جو، خشیہ ڈرے، رب اپنی رب سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات ہے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ اس لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرے. خوبصورت حدیث ملتی ہے ہم کو بخاری اور مسلم میں. پہلے میں حدیث پڑھ کے پھر آپ کو آگے بتاتی ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اہل جنت سے خطاب کے لیے فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، تو اہل جنت جواب دیں گے، یعنی اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی تم راضی اور خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے، اے ہمارے پروردگار، اب بھی راضی ہونے کا کیا احتمال ہے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا. اللہ عز و جل فرمائیں گے، کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دی، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے 72، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے.
یہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ایسے باغات کی خوشخبری دے رہے ہیں، ایسے گھروں کی جو ہر انسان کی چاہ، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایک ایسا گھر ملے جو میرا ہمیشہ ہو، مجھے بھاڑے کا گھر نہیں چاہیے، میرا گھر ایسا ہو جو میرے بعد میری اولاد کے لیے بھی کام آتا رہے، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، ایک ایسا گھر جس میں مجھے واٹر فالز چاہیے، سوئمنگ پولز چاہیے، بہت بہترین خوبصورت انٹیریئر ڈیکوریٹر چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہم انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر چاہتے ہیں، جو ہماری خواہش ہے، جو ہر انسان چاہتا ہے، چاہے وہ راستے پہ مانگنے والا فقیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی مسکین ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے دل کا ارمان یہ ہے کہ وہ ایک بہت بہترین گھر میں رہے، جو ایسا گھر ہو جہاں نہ اسے کوئی ٹیکس دینا پڑے، نہ کوئی بھاڑا بھرنا پڑے، نہ کوئی پاور بل، نہ پانی کا پیسہ، نہ بجلی کا پیسہ دینا پڑے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام مشقت سے، ان تمام تکلیفوں سے جو آج اس دنیا کے گھر میں رہنے کے لیے ہمیں اٹھانے پڑتی ہے، ان تمام چیزوں سے آزاد کر کے ہمیں کہا کہ میں نے ہر انسان کے لیے جنت میں اس کے نام کا گھر بنایا ہے۔ ہر انسان کو جسے پیدا کیا گیا اس کے لیے گھر بنا دیا گیا ہے۔ اب اس گھر کے وارث دار ہم بنیں گے یا نہیں، یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ عز و جل ہمیں روز محشر وہ گھر بتا دے گے کہ یہ تو تیرے نام کا وہ گھر ہے، وہ گھر جو گارڈنز سے بھرپور ہے، لیوش گارڈن ہے جس میں نہریں بہ رہی ہے، جو ہر انسان کا ارمان، ہر انسان کی خواہش ہے اس گھر کو پانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر کا وعدہ کرتے ہیں ہم سے، اپنی رضامندی کا وعدہ کرتے ہیں ہم سے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس گھر کو ہم کیسے حاصل کریں۔ اب یہاں پہ لاسٹ آیت ہے، جو حصہ ہے آیت کا، خشیہ۔ کچھ ہم دیکھتے ہیں خشیت کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ گھر کسے ملے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا۔ تو وہ جو فارمولا ہے وہ لاسٹ میں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام پر، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جسے اللہ کی خشیت ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں خشیت اور خوف، جس کو ہم خوف، دیکھو اب میں جو بتانے جا رہی ہوں اس کو دھیان سے سنیں، کیونکہ ہم تھوڑا گڑبڑ کر دیتے ہیں اس چیز کو سمجھنے میں۔ خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے یا موذی چیز سے طبعاً ہوتی ہے، بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی انتہائی عظمت و جلال کی وجہ سے پیدا ہو، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام، ہر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر میں کرتا ہے اور اس کی ناراضگی کے شبہ سے بھی بچنا چاہتا ہے۔ اسے خشیت کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارا مقصد کیا ہو، اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی سے بچنا۔ یہ چیز جو ہے ایسی جنت عدن کا حقدار بنائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ جنت عدن دے، وہ دائمی جنت دے، جو گھر ہمارے لیے اللہ عز و جل نے بنایا ہے، اس گھر تک پہنچنے کے جو مرحلے ہیں وہ ہمارے لیے آسان کرے اور اس پر چلنے میں ہمیں ثابت قدمی دے۔ ہمارے قدم ڈگمگائے گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام لے اور اس گھر کا وارثدار بنا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ قول اور فعل کے تضاد سے بچا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے درگزر عطا فرما، اور ہمیں قرآن کے ہر لفظ کو سمجھ کر اس پر کما حق عمل کرنے والا بنا۔
آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.